وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے، وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے اسکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتہ ہو، شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ۔ تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ وہ بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔ وہ بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو۔ او بھائی اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ، بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں، کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے۔ حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی، اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی۔ نبی پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو، باشعور لوگ۔ اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے ہیں، میرے قریب شعور والے لوگ ہوں۔ یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں۔ ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے، سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر، اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا، فرمایا میرے قریب قریب۔ دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے۔ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے۔ دیکھیں ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے، تو زبردستی جبر کرنا، کسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظ ہی بنانا ہے، بھائی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا۔ آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں
باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے. آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا. فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں, آپ لا کے اسے جمع کریں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں, لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں. باقاعدہ لفظ کے حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں, فہم والے ہیں, لہٰذا آپ سے یہ کام لینا ہے. میں شکوہ نہیں کرتا, لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے. ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں. آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں, گھبرا کر تعلیم دی جا رہی ہے. وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد صاحب کے سامنے کھڑا ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے, اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گئے ہیں. اور یہ کام مدرسوں سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے, اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے. لائق لوگوں کو, باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے, پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں, اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں, اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں, اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے. پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں, پتہ کریں. ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں, کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے, تو بچہ پھر من مانی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئیں نا, تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بیٹا انس ہے, ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں. حضور اس میں دو خوبیاں ہیں, ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے. یہ باشعور ہے, آپ کی خدمت کرے گا. خدمت کے لیے بھی بچہ دیا, خدمت کے لیے. حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے, ڈیوٹی کرتے تھے. وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے, کام کاج کرتے تھے. حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے, ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی. فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے, لیکن باشعور تھا, فہم والا تھا, کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا. سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے. وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا, تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا, اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا. لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں, وہ جھڈ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے, اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ مل ہی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے, فرمایا نہیں, عالم کے لیے علم ضروری ہے. فرمانے لگے سند یافتہ تو جاہل بھی کئی دیکھے. تو باشعور بنے اپنی زندگی میں, علم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, معاملہ فہمی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. جذباتی فیصلے نہ کریں, جلدی سے ایموشنل نہ ہو جائیں. کوئی شخص آپ کو کسی جگہ آ کے فٹافٹ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو بڑی جلدی اس بندے کے بہکاوے میں نہ آئیں. کوئی کسی کے بارے میں خبر بریک کرے تو فٹافٹ اس خبر کا شکار نہ ہو. کوئی سیاسی آدمی آپ کو سبز باغ دکھانا شروع کرے تو تھوڑا سا شعور ہو آپ کے اندر, تھوڑا سا فہم ہو. آپ ذرا ان نعروں کو دیکھو تو صحیح, آپ کو کون سا نعرہ دیا جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ ہمیشہ سے انہی نعروں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں, انہی چیزوں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں, انہی باتوں پر. زمانہ کہاں چلا گیا, دور کالج, یونیورسٹی, سائنس, ٹیکنالوجی, کمپیوٹر, دنیا کہاں نکل گئی, اور آج بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو میں سڑک پکی کرا دوں گا. آپ کم از کم اتنا تو کہیں کہ یار ہم اس گلی کے اندر 20 گھر رہتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے گلی خود پکی کرا دیں گے, آپ ہمیں قانون کی بالادستی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پکی کر کے دیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یونیورسٹیاں کتنی بنائیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں نظام کس طرح کا ہے,
صحت اور تعلیم میں معیار ہمارا کیا ہے؟ ابھی تک وہی معاملہ، یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہاں تک دیکھا ہے کہ میں قبرستان کے لیے جگہ لے دیتا ہوں، مجھے ووٹ دے دو۔ چھوڑ دو یار یہ کام۔ اگر ہمیں جینے کے لیے جگہ ملے گی تو مر جانے کے بعد کے لیے بھی ملے گی۔ اس سے تھوڑا باہر اٹھ کے سوچو، کیا کن چکروں میں ہم پڑ گئے۔ اپنی زندگی بالیدگی والی، پختگی والی بنائیں۔ آپ جب شعوری طور پر پختہ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر فیصلے کرائے گا، پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ اور میں، ہماری آنے والی نسل تیز تو ہو رہی ہے، باشعور نہیں ہو رہی۔ ان کے اندر پیسے کمانے کی مشین بننے کا جذبہ تو ہے، لیکن تعمیر شخصیت کا کوئی کمال نہیں۔ لوگ غرض مند تو بہت زیادہ ہیں، درد مند نہیں۔ لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اپنا گھر پکا کرنے کا تو شعور ہے، لیکن ذہن پکا کرنے کا شعور نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نفسیاتی مریض نکل رہے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ سارا دن جھوٹ بول کے گزارا ہے، سارا دن شو کرنے کا شوق ہے، سارا کچھ دکھانے کا شوق ہے، ان کے پاس سارا کچھ تو موجود ہے، لیکن قرار کی نیند نہیں، مسلح کا ذوق نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کم سونا ہی بیماری نہیں، زیادہ سونا بھی بیماری ہے۔ کم کھانا ہی تکلیف کا باعث نہیں، زیادہ کھانا بھی بڑی آزمائش کا باعث۔ اور میرے بھائی، اقبال جیسے لوگ رو پڑے، کہنے لگے بیوقوف ہونا ہی مسئلہ نہیں، زیادہ چالاک ہونا بھی بڑا ہی مسئلہ ہے۔ رو کے کہنے لگے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، یا اللہ مجھے کوئی ذوق بھی دے دے، کوئی میرے اندر درد بھی پیدا کر دے، کوئی مجھے محبت بھی دے دے۔ عقل ہی عقل رہ گئی۔ میرے بھائی، باشعور، حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ، مزاجوں کے اندر قرار۔ جلدی ہے ہمارے بچوں کو، جلدی ہے انہیں آگے بڑھنے کی۔ یہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، یہ ابھی پوری طرح بولنا نہیں آتا تو یہ اپنے پیج بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنے چینل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ ہے جو کہتا ہے میری سن کے جیو، میری مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دو، میں جس طرح کہتا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا زندگی کے اندر اپنی فہم سے کام لیں، تھوڑی فراست آگے کی طرف لے کے جائیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہے نا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں، تو فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ فرمانے لگے اگر تو ذی شعور ہے نا پھر تو رب کی نعمتوں کو پہچان لے گا، اور پھر تیرا زیادہ وقت شکر پہ گزرے گا، شکوے پہ نہیں گزرے گا۔ یہ زیادہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میں رات دوستوں کو کہہ رہا تھا زیادہ لوگ اس لیے بے چین ہیں کہ زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے، خواہشات سے بھری ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے، اس نے بے چین کر دیا ہے۔ اور اگر زندگی شکر والی ہو نا، شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ تو شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے، اس کے دل میں راحت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اسے تسلی ہونے لگ جاتی ہے، وہ قرار میں آنے لگ جاتا ہے۔ اور جو خواہشات، بکھری ہوئی خواہشات، بکھرے ہوئے جذبات، یہ بھی چاہیے، وہ رہ گیا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہمیں ہر چیز من پسند چاہیے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔